ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے، کیا ہم ذی الحجہ کے 10 دن شروع ہونے سے پہلے قضا روزے رکھ لیں یا قضا روزے ذی الحجہ کے 10 دن میں رکھیں؟ تو اس سلسلے میں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ آپ ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے قضا روزے رکھ لیں تاکہ ذی الحجہ کی فضیلت آپ کو حاصل ہو۔ ذی الحجہ میں نفلی روزوں کا یہ مہینہ ہے، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ کا یہ روزہ بہترین اعمال میں سے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھتے تھے، اور خاص طور سے 9ویں تاریخ کا روزہ تو بہت ہی افضل ہے۔ سال گزشتہ اور سال آئندہ کے گناہوں کا کفارہ، جس کو عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، تو یہ نفلی روزوں کا کے ایام ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ ایام شروع ہونے سے پہلے اپنے فرض روزے پورے کر لیں، تاکہ پھر ان روزوں کی فضیلت آپ حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان دنوں میں بھی فرض روزوں کی نیت سے رکھتا ہے تو اس کے فرض روزے ادا ہو جائیں، فرض روزے اس کے ادا ہو جائیں گے۔ البتہ 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے، یہاں 10 لکھا ہے۔ ہم ذی الحجہ کے 10 دن 9 دن تک، پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک روزہ رکھنا ہے، باقی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ 10 تاریخ کو روزہ منع، اور یہ 3 دن ایام تشریق کے روزے منع ہے، کیونکہ یہ کھانے پینے اور قربانی کے دن ہیں۔ کھانے پینے، اللہ کے ذکر اور قربانی کے دن ہے، اس میں روزہ رکھنا ان 4 دنوں میں منع ہے۔ ان 4 دنوں میں منع ہے روزہ، اس لیے روزہ رکھنے سے پرہیز کریں۔ باقی پہلی تاریخ سے لے کر 9ویں تاریخ تک نفلی روزے رکھنا یہ افضل اور بہتر اعمال میں سے ہیں، اللہ رب العالمین کو جو انتہائی ان دنوں میں محبوب ہیں۔ تو ایسی صورت میں دونوں شکلیں ہیں۔ آپ پہلے بہتر یہ ہے کہ پہلے روزہ رکھ لیں، پھر ان دنوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کریں، اور اگر آپ فرض روزے ہی ان دنوں میں رکھنا چاہتی ہیں تو آپ رکھ سکتی ہیں۔ فرض روزوں کے رکھنے کی کوئی ممانعت ان دنوں میں نہیں ہے۔ صرف 10، 11، 12، 13 تاریخوں میں نہ فرض روزے رکھے جا سکتے ہیں اور نہ نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔